بہت بڑے اللہ کے ولی ہے حبیب اجمی. کیا نام ہے؟ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ. پہلے لائن اچھی نہیں تھی، سوٹ کا کام تھا، سوٹ کا. تو جا رہے تھے راستے میں تو بچے کھیل رہے تھے، بچوں نے دیکھا تو بچوں کی زبان پر کس نے ڈالا؟ اور مشائخ لکھتے ہیں بچوں کی زبان فرشتوں کی زبان، بچوں کی زبان فرشتوں. اللہ نے بچوں کی زبان پہ ڈالا تو بچے ان کو دیکھ کے کیا بول رہے ہیں؟ ہٹو ہٹو حبیب سوٹ کھانے والا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اس لیے مشائخ لکھتے ہیں اللہ کا شکر کرو، اللہ نے گناہوں میں بدبو نہیں رکھی، اور اس اللہ نے ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال رکھا ہے. وہ ستار العیوب ہے. کیا ہے؟ ستار العیوب. اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، ورنہ کوئی کسی سے بات کرنے کے قابل نہ رہتا. ٹھیس لگی، یا اللہ بچے بھی جان گئے، بچے بھی جان گئے. میں سمجھتا تھا کوئی نہیں جانتا، لیکن بچے بھی جان گئے. تو وہیں چلتے چلتے نیت کر رہے ہیں، اے اللہ آج کے بعد سود کا ایک پیسہ نہیں کھاؤں گا انشاءاللہ. انسان توبہ کرے اور سچی توبہ کرے. کیسی توبہ کرے؟ سچی توبہ، سچی توبہ، سچی توبہ. کیا مالک کا کرم ہے اور کیسا مہربان اللہ ہے. اپنا کام کر کے فارغ ہو کے اسی راستے جا رہے ہیں، وہی بچے کھیل رہے ہیں. جب ان بچوں نے پھر دیکھا تو ان بچوں کی زبان پر ہے ہٹو ہٹو حبیب اللہ کا ولی جا رہا ہے، حبیب اللہ کا ولی جا رہا ہے، حبیب اللہ کا. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ کتنے بھی گناہ ہو گئے لیکن جس نے گناہوں سے توبہ کر لی وہ ایسا ہے گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیے، گناہ ہی نہیں. نہیں گلاس گلاس اس کو دیکھتے، اس کو بھائی گلاس دیکھ رہے ہیں، یہ اگر ٹوٹ جائے، یہ ٹوٹ جائے تو کتنا بھی ماہر کاریگر اس کو جوڑے نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. دور سے نہ آئے لیکن یوں یہاں کریک ہوئی تھی، آئے گا نہیں آئے گا. یہ ہے یہاں سے ٹوٹ گیا، اس کو کتنا بھی آپ نے ویلڈنگ کر دیا اور پالش مار دیا، دور سے نظر نہ آئے لیکن قریب سے. لیکن ہمارا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو زمین سے لے کے آسمان تک گناہ کر اور گناہ کر کے توبہ کر، میں گناہ ایسے مٹا دیتا ہوں کہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں رہتا ہے. کیسا مہربان ہے. اور اللہ اسی کا شکوہ کرتا ہے ما غرک بربک الکریم. اے لوگو اس اللہ سے تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ کس چیز نے دھوکے میں؟ آپ نے فوراً حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ان کے ہاتھوں پر بیعت کی تو حضرت نے فرمایا حبیب تنہائی اختیار کرو اور اللہ اللہ کا ذکر شروع کرو. اس میں ذات اللہ کا ذکر دیا، اس میں ذات اللہ کا. تو حبیب اجمی رحمۃ اللہ گھر کے کونے میں مصلی بچھایا، اللہ کی یاد میں لگ گئے. اللہ 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 اللہ. ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5، چھٹے دن بیوی آئی، کہا حبیب اب صبر نہیں ہوتا. کیا کہا؟ اب صبر. آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو چھٹے دن صبر کیا کہ روٹی نہیں مل رہی، روٹی میں تو صبر کر گیا لیکن بیوی سے صبر نہیں ہوا. تو اس نے کیا کہا؟ اب بہت ہو گیا، جاؤ کچھ مزدوری کرو تاکہ ہم بھی لقمہ تر کھائے، تر لقمہ ہم بھی کھائے، جاؤ مزدوری کرو. تو کہتے ہیں میں نے فوراً مصلی لیا، قرآن کریم، تسبیح اور جنگل کی راہ لے کے ہاں جاتا ہوں مزدوری کے لیے تو دعا کرنا. دل میں ہو یار اور گوشے تنہائی بھی ہو. اللہ والا کہہ رہا ہے دل میں ہو یار، یعنی کون ہو؟
دل میں ہو یار اور گوشے تنہائی بھی ہو تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو، عجب انجمن آ رہی ہو۔ ایک اور اللہ والا کہتا ہے دل میں ہو یار، دل میں ہے یار کی تصویر، دل میں ہے یار کی تصویر، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ یہ وہ لوگ تھے، وہ لوگ تھے جنگل میں گئے، اللہ کی یاد میں لگ گئے، شام کو گھر آئے، کہا حبیب کچھ لائے؟ تو کہنے لگے کام تو پورا دن کیا ہوں، پورا دن کیا ہوں، لیکن کیا ہے مالک نہ بڑا مہربان ہے، مجھے مانگتے شرم آئی، میں مانگا نہیں، ویسے ہی آ گیا، لیکن تو فکر مت کر، وہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، کسی کا رکھتا نہیں، وہ دے دے گا، دے دے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن پھر جنگل میں، شام کو آئے، کہا حبیب لائے مزدوری؟ تو پھر پریشان، یا اللہ، کہنے لگے میں نے کہا تھا نا مجھے مانگتے شرم آتی، لیکن وہ دے دے گا، فکر مت کر، وہ بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ تو اب بیوی نے آگے سے کیا کہا، دیکھ حبیب کل صبح جائے پہلے مزدوری مانگنا، پہلے مزدوری مانگنا پھر کام کرنا۔ آپ کہتے ہیں پوری رات نیند نہیں آئی، پوری رات نیند نہیں آئی کہ کل کیا بنے گا، 2 دن تو باتوں سے کام چل گیا، کل کیا بنے گا، کل کیا، پوری رات نیند نہیں آئی۔ جنگل میں گئے، شام جب ہوئی تو سوچتے ہیں گھر نہیں جانا، ابھی گھر جاؤں گا تو وہ دروازے میں کھڑی ہوگی، کہیں وہ اللہ کی شان میں بے ادبی نہ کر دے، اللہ کی شان میں بے ادبی نہ کر دے۔ تو سوچا رات کو گھر جاؤں گا جب سو جائے گی، صبح دیکھیں گے۔ جب رات ہوئی تو دروازے پر آئے تو کیا دیکھ رہے، گھر میں سے چولہا جلنا، تو اس کے دھوئیں نکل رہے ہیں، باہر سے پتہ چل رہا ہے کہ چولہا جل رہا ہے۔ اس زمانے میں ایسے پکے مکان تو نہیں تھے نا، وہ کچے مکان ہوتے تھے۔ دھوئیں کے دھواں نظر آ رہا، دھواں اٹھ رہا، تو آپ دیکھ رہے ہیں چولہا جل رہا اور کچھ پک رہا ہے تو اس کی خوشبو آ رہی۔ تو آپ نے دروازے کو دستک دی، ڈرتے ڈرتے کہ پتہ نہیں ابھی کیا بولے گی۔ تو دروازہ کھولا تو حیران ہے، بیوی نئے کپڑے پہن کے دروازے پر آئی ہے اور دروازہ کھولا اور مسکرا رہی ہے اور کہتے حبیب آؤ آؤ، بہت دیر لگا دی، کب سے انتظار کرتی ہوں۔ آپ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا سامان کا ڈھیر لگا، کہنے لگے یہ سب کیا ہے؟ کہا تم نے جو کہا نا واقعے میں تمہارا مالک بڑا مہربان ہے، تمہارا مالک بڑا مہربان ہے۔ شام کو یہ سارا سامان وہ رکھ کے گیا ہے، اور حبیب وہ جاتے جاتے یہ کہہ کر گیا ہے کہ حبیب کو کہنا کہ مزدوری میں کمی نہ آنے دینا، ہم اجرت میں کمی نہیں آنے دیں گے، مزدوری میں کمی نہ آنے دینا، ہم اجرت میں